بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. صلوات. منیت کے عنوان پر یہ 5ویں اور آخری تقریر اس عزاخانے میں آپ کو ہدیہ کی جا رہی ہے. میں تمام سننے والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جس بھی تعداد میں یہاں شرکت فرمائی، مگر یہ کہ وہ مجھے مستقل سنتے رہے. ہمارے وہ احباب کہ جو بتوسط انٹرنیٹ کے اس وقت سن رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں، اور میں اپنے بیان کے تعلق سے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا کہ کوئی صورت نہیں تھی کہ اس عنوان کا حق ادا کیا جا سکے. کوشش سی کوشش رہتی ہے، کاوش سی کاوش رہتی ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ طلب علم میں جن مساعی کو کسی طالب علم کو اختیار کرنا ہے اس کا انحصار اسی عمل پر ہے. ادارہ انہوں نے بڑی ذمہ داری قبول کی اور مجھے اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں. ہم سب کی توفیقات میں اضافے کے طالب ہیں، بشمول اپنی ذات کے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا فورم ہے کہ میں نے بیشتر کہا ہے اور یہ دہرانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ شاید امتوں کو ایسا فورم نصیب نہیں ہوا ہے. جو فورم آپ کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. تو اب اس کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی افادیت کے لیے وہ کیا صورتیں اختیار کرنی چاہیے، آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا. انتہائی قیمتی فورم ہے، انتہائی مہم فورم ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں کہ ایسا خالص و اخلص فورم ہے کہ جہاں فقط طہارت ظاہری نہیں بلکہ طہارت باطنی کی بھی ضرورت رہتی ہے. میں اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ طالب علم ہوں، مجھ سے پہلے ذاکرین اولیٰ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے. ایک اور مرتبہ آواز بلند صلوات. ہم ظاہر ہے کہ یہی گفتگو کر رہے تھے کہ
جس تربیت فکر کے ساتھ اس مجلس میں آنے کی استدعا کی جاتی ہے، اس میں ظاہری و باطنی طہارت کا خیال رکھا جائے۔ شکر گزار ہوں جناب اصغر آباد نقوی صاحب کا کہ یہ مسلسل یہاں خدمت انجام دیتے رہے۔ بظاہر یعنی مزمحل طبیعت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ عزم انتہائی بلند ہے، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ میں خاص طور پر میں معلن ہونا چاہتا ہوں اس بات کا، اور چونکہ یہ مستقل رابطے میں رہے اور خاص طور پر اس سفر کے دوران، تو میں عرض یہ کروں کہ نیت ان کی، اور ظاہر ہے کہ اس نیت میں برکت کو ڈالنے والا وہ ہے اور اس کی ذات ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ ایک مجلس سوزخانی کو برپا کیا جائے، اور وہ 19 صفر کو انہوں نے تاریخ کو معین کیا ہے کہ یہ منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قدیم مجلس ہے جس کا تعلق پاکستان سے خاص طور پر ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ انجمن سوزخانہ نے کراچی کی بنا کردہ یہ مجلس، جو زیر سرپرستی یا یوں کہیے کہ اس کے مؤسس، اس کے تاسیس کرنے والے قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ تھے، اس مجلس سوزخانی کو وہ یہاں پر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے، مگر یہاں پر جو بھی ان کے مینز ہیں اور جو بھی ان کے محدود اختیارات میں ہیں، اس کو انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ یہ ایک مجلس سوزخانی منعقد کریں گے 19 صفر کے دن۔ اب 19 صفر کے دن سے اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شام کی بات ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر میں صرف یہ کہوں کہ وقت اور مقام کا تعین انتہائی طور پر تو ہو جائے گا، مگر یہ 7 بجے کے لگ بھگ واقع ہونے والی مجلس سے 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوگی، اور اس میں یہ چاہتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ چنندہ پڑھنے والے وہ اپنے کلام کو احسن طریقے سے آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ سوس کے نام پر سلام پڑھا جا رہا ہے، سلام کے نام پر نوحہ پڑھا جا رہا ہے، اور مرثیے کے عنوان سے مسدس کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک قدیم سلسلہ ہے، اور اس میں کوئی درستگی کے لیے یہاں پہ نہیں آیا، یہ ان کا اپنا پین ہے جس کو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا، اور یہ اس بات کے لیے انہوں نے مجھے قائل کیا کہ آپ کم از کم ہمارے سامعین کی توجہات کو اس امر کی جانب بھی مبذول کروائیں۔ تو میں نے کہا جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا اور جس حد تک ممکن ہو سکے گا میں اس سلسلے میں تعاون کے لیے تیار ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یعنی اب اس کو فن سوزخانی کے نام سے آپ جانتے ہیں، میرے پاس یہ طرز ازا ہے، اور جب میں طرز ازا کہہ رہا ہوں تو یہ مراسم عبادت میں تکلفاً رسم عبادت تو آپ کہتے ہیں، مگر حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو پوری مجلس کو اس مسنت پہ آ کر پڑھنے والا گویا آمادہ کرتا ہے، گویا تیار کرتا ہے، یعنی سماعتوں کا تیار کرنے والا ہے حقیقت میں سوزخان۔ اور جب وہ آمادہ کرتا ہے تو پھر انسان اس آمادگی کے ساتھ اپنی عبادتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا مختصر تعارف۔ میں وقت سے واقف ہوں، اور میں اگر کچھ وقت آج آپ سے ذرا سا زیادہ مانگوں تو آپ مجھے معاف فرمائیں گے، چونکہ اب ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر میری نگاہ جا کے ٹھہری ہے حضرت رشید شہیدی پر، جو اس وقت محفل میں تشریف فرما ہے۔ کاش کہ یہ پہلے آتے اور ہم ان کے کلام سے استفادہ کرتے، لیکن چونکہ ان کو دیکھ رہا ہوں تو ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اس امر کی بھی اطلاع ہوگی کہ 2014 یعنی آئندہ سال
ان کے پدر عالی مقدار، پدر بزرگوار حضرت سعید شہیدی علی اللہ مقامہ کی ولادت کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی بڑی کاوشیں ہیں اور بڑی کوششیں ہیں، اور انہوں نے بڑی تگ و دو کی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ سوا اس کے کہ یہ کہوں کہ اس برنامے کو جو، یعنی اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اس کو وہ انجام دینا چاہتے ہیں حیدرآباد میں، حیدرآباد دکن میں، اور اس کے لیے جو مہینے ان کے پیش نظر ہیں وہ سپٹمبر کا مہینہ ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے مجھ تک پہنچائی، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ وقت آنے پر آپ تمام احباب سے ایک انداز سے اپنے پورے موقف کو پیش کریں گے۔ یہاں پر کوئی سینٹینیل سیلیبریشن کی گفتگو کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، مگر میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ سعید شہیدی علی اللہ مقامہ دنیا ادب و سخن کا وہ نابغہ روزگار شاعر ہے کہ اگر اس کے عقائد میں آپ شامل ہو جائیں تو ایسا لگے آپ کو جیسے جنت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ صرف ایک جملے میں ان کے لیے اپنا ہدیہ، اپنا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں۔ اگر ان کے عقائد میں آپ شامل ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ضامن ہیں کہ وہ کم از کم وہاں تک تو آپ کو لے کے جائیں گے۔ اب اس ہستی کے لیے کہ جس کے تعلق سے کوئی نص معصوم نہیں ہے، مگر حقیقت امر یہ ہے کہ جو مربوط ہو جائے ان سے، جو جا کے ملحق ہو جائے ان سے۔ دیکھیے میرا عنوان آپ کے پیش نظر ہے، لفظ منیت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ محمود آلوسی نے ابراہیم کی زبان بن کر لفظ منیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ایسا جو متصل بھی، جو مجھ سے توسل اختیار کرے۔ یہ ہے وہ سلسلہ، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس توسل یا وصل کی صورت ایک ایسی صورت ہے کہ جو آپ کو حقیقت اولا تک پہنچا دے، اس میں کوئی دو رائے شامل نہیں ہے۔ توسل بھی محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی انہوں نے یہ کہا، اور اسانی کے تعلق سے جب تعریف کی تو انہوں نے کہا اس کے صرف ایک ہی معنی ہے، وہ ہے خالف امری، جو میرے امر کا مخالف ہو وہ میرا گنہگار ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انتہائی تقریر ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ یعنی پھر عرض کروں آپ سے کہ اتباع کیا کر رہی ہے آپ کو؟ اتباع اس منیت کے درجے پر آپ کو فائز کر رہی ہے، فقط اتباع نہیں، کمال اتباع۔ اس لفظ کو یاد رکھیے آپ، کمال اتباع۔ دوسری طرف منیت کے ساتھ لفظ کمال نہیں آئے گا، کمال اتباع منیت پر آپ کو فائز کر دے گی، اس لیے کہ اتباع میں ارتفاع کی ضرورت ہے۔ منیت کانسٹنٹ ہے، منیت کانسٹنٹ ہے، اتباع میں ترفع چاہیے، اتباع میں علو چاہیے، اتباع میں بلندی چاہیے، اتباع میں نقطہ کمال چاہیے، تو وہ آپ کو اس کانسٹنٹ سے ملحق کر دے گا جسے آپ منیت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدم بقدم اگر انسان آگے بڑھے اور فقط از راہ عقیدت نہیں، از راہ مودت نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ حقیقت عینی ہے، تو یقین جانیے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی منزل پر کہ جہاں لفظ منیت دنیا کے لیے عجوبہ بنا ہوا ہے، دنیا کے لیے ایک ایسی کیفیت کا حامل لفظ ہے کہ یہ کیا لفظ ہے، اس کے معنی ہو کیا سکتے ہیں، اس کی انتہا کہتے کسے ہیں، تو وہاں عجیب بات یہ ہے، صاحب مجمع البیان نے ایک عجیب حدیث کو نقل کر دی اور دو احادیث کو نقل کیا ہے، ایک امام پنجم سے اور ایک امام ششم سے۔
دونوں کو آپ ملائیں تو ان کو آپ کہتے ہیں صادقین علیہم السلام. جس دنیا کو اس لفظ سے تکلیف ہے اس دنیا کے حوالے معصومین کی 2 احادیث کو طبرسی نے نقل کیا ہے. 548 ہجری ان کا سن وفات ہے اور ہمارے پاس انتہائی محترم مفسر کے طور پر جانتے ہیں. لفظ مفسر اصطلاحاً استعمال کر رہا ہوں، بالرائے ہمارے پاس تفسیر نہیں ہوتی. یعنی متصل بے معصوم ہے طبرسی. کوئی ایسی حکایت اور کوئی ایسی روایت بیان ہی نہیں کرتے کہ جو اپنی صورت میں غیر مستقل ہو. یعنی صورت کو استقلال نصیب ہوتا ہے معصوم سے قربت کے نتیجے میں. اور بے اختیار کہا سنو پہلی حدیث امام پنجم سے، اور اتنی سادہ حدیث کہ آپ ایک آن کے لیے دھوکہ کھا جائیں، آن کے لیے دھوکہ کھا جائیں کہ اس سے کیا مراد ہے. بے اختیار کہا سنو من احبنا فہوا منا اہل البیت. کتنی مختصر سی حدیث ہے، یعنی اس کے ترجمے کی بھی شاید ضرورت نہ ہو. یعنی معلوم یہ امام پنجم کا کلام ہے. امام پنجم کا جو ہم سے محبت کرتا ہے فہوا منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے ہے. کیا یعنی میں عرض کروں آپ سے کہ عقائد بگڑ جائیں یا سور جائیں، ایسی حدیث ہے یہ عجیب حدیث ہے، یہ عجیب حدیث ہے. یعنی عجب نہیں کہ اس محفل سے اٹھتے کہیں نہ معلوم کتنے کہہ کے کھڑے ہوں کہ اب ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن عجیب فکر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. من احبنا شرط ہے حب کی، شرط ہے محبت کی. محبت درجہ کمال چاہتی ہے، زوال نہیں. اب یہ محبت کے درجات کو معین کرنے کے لیے ایک مرتبہ بول پڑا بولنے والا کہ سب سے پہلی محبت اور انتہائی محبت تو حب الہی ہے. اس سے انکار تو کسی کو ہو نہیں سکتا نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہے کہ نہیں یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. تو بے اختیار اس کا جواب دے دیا قرآن مجید نے آل عمران میں جواب دے دیا. اور ان حسرتوں کو وہیں تک رکھا جہاں تک انہیں رکھنا تھا نہیں، بلکہ ان حسرتوں نے دم توڑ دیا. قل کہہ دو اے حبیب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعوی محبت الہی ہے تو کہو میری اتباع کرو، میری. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نتیجہ یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت نہیں، تم سب سے محبت کرے گا. تم سب سے ایک کی اتباع، فقط ایک کی، گویا سب کے لیے وہ راہ کھول دیتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے. اگر یہ کہیں نا تمہارے پاس آ کے کہ ہم اللہ کی محبت رکھتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں تو صرف اور صرف حب الہی سے کام ہے، غلط نہیں ہے. پیدا کرنے والے ہی کی محبت ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان تقاضوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد انسان اس دعوے کے قابل ہو جائے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو ایسے مایوس نہیں کرتا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے ذنوب کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور صفتیں تو جانتے ہو تم کہ بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے.
تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، مگر کوئی اگر یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی صورت میں اس کا مظاہرہ ہی نہ ہو، اس عملی مظاہرے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کہیں ذہن میں کوئی اور بات نہ آ جائے، اتباع، عملی مظاہرہ ہے اتباع، اور اتباع ہے رسول کی، اس اتباع رسول میں اطاعت الہی مضمر ہے، الگ الگ کانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ کانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فرق پیدا نہ کرو اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور جو فرق پیدا کرتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، خدا کی قسم وہ کافر ہیں، حق بحق وہ کافر ہیں کہ جو فرق پیدا کریں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ اللہ اور یہ رسول، نہیں، فرق نہیں پیدا کرو۔ تو یہاں پہلی حدیث دی من احبنا فہوا منا اہل البیت، اب اس حدیث کو امام ششم نے اور آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج عجیب و غریب مزاج ہے صاحب، میں بھی دیکھتا ہوں اس دور میں کہ موضوع ہوتا ہے ایک ہی، پوچھتے ہیں آ کے کہ اس پہ بتائیے امام پنجم کی رائے کیا تھی، امام ششم کی رائے کیا تھی، امام ہفتم اس تعلق سے کیا کہہ رہے تھے، اور بتائیے کہ 10ویں امام کیا کہتے تھے۔ بھائی یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے اجماع اہل بیت واقع ہو چکا۔ اصل میں آپ اپنے آپ کو آزما رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ آزما رہے ہیں کہ کہیں سے ایسا کوئی لوپ ہول مل جائے جس میں داخل ہو جاؤں بس۔ یعنی حدیث تو بڑی ایئر ٹائٹ ہوتی ہیں نا، اس میں تو شرائط کس کے رکھی جاتی ہیں۔ اب کتنی کھلی حدیث ہے یہ 5ویں امام سے، من احبنا فہو منا اہل البیت، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے۔ کون ہے اس مجلس میں اور اس محفل میں اور کسی مجلس اور کسی محفل میں جو یہ کہے کہ ہم محبت نہیں کرتے؟ سبھی تو کرتے ہیں، سبھی تو کرتے ہیں۔ تو کتنا آسان ہے اہل بیت میں ہو جانا، مگر امام ششم نے کہا سنو میرے پدر گرامی نے تو یہ کہا، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں، فمن تق اللہ منکم واصلح فہو منا اہل البیت۔ اب اس کی اور وضاحت ہو گئی کہ جو تم میں خوف خدا اختیار کرے، دیکھیے بہت غور سے سنیے، بہت غور سنیے، اور فقط یہ نہیں کہ اپنی اصلاح کرے، ایسا نہیں کہ اپنی درستگی کرے، نہیں، اس کا عمل اس کی ذات پر گواہ بن جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ اصلاح سپرلیٹو فارم ہے، سپرلیٹو فارم ہے، یعنی یہ لفظ اصلاح ہے اپنی جگہ، مگر ایسا کہ جو اخلص ہو، ایسا جو پیور ہو، ایسا کہ جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہ جاتا ہو، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ایسا طاہر و مطہر کہ دل میں کسی غیر نے پھر جگہ نہ کی ہو۔ یہ ہے محبت کے کچھ شرائط۔ میں بہت آرام سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ آخری تقریر، تو وہاں ان شرائط کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کہا جائے کہ اب بتائیے کہ حب کی تعریف کیا ٹھہری، دیکھیے نا یہ تو ڈیڈیوس کرنے والی بات ہے نا، یہ منطق تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت مائل ہو اور آپ سے کہیں کہ جو ہم سے محبت کرے، ہم سے محبت کرنے والے کی تعریف یہ کہ وہ مجسم مبتلا خوف خدا رہتا ہے، یعنی آزمائش کا، یہ مبتلا کوئی مرض نہیں ہے، یہ مرض نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ ابتلا کی منزل پر رہتا ہے مسلسل، یعنی خوف خدا ایسا اختیار کرتا ہے کہ نہیں معلوم اب پھر کب امتحان دینا ہے، اب پھر کب آگے بڑھ جانا ہے، اور پھر فقط یہ نہیں کہ وہ اصلاح نفس کے بعد اس منزل پر آ جائے کہ پھر تکرار گناہ نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تکرار گناہ نہ ہو۔ ان باتوں کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت آسان ہے مگر انتہائی مشکل،
بہت آسان ہے مگر انتہائی مشکل. دنیا کے لیے حیرانی ہے. السلمان منا اہل البیت. حیرانی ہے دنیا کے لیے اور پریشانی ہے کہ یہ کیسے. آپ حیران ہوں گے. آپ معلوم ہے کیسے اور کیوں. معصوم شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کیفیت زیارت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ. آپ معلوم ہے کبھی اس مفاتیح کو دیکھیے تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ حدیث تو اپنی جگہ ہے السلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. مگر کاظمین جانے والے جب مدائن کا سفر اختیار کرتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے. ایک زیارت ہے سلمان فارسی کی, ایک نہیں 4 زیارتیں ہیں. یعنی اس قربت نے نہیں, اس قرب کمال نے کس منزل پہ سلمان کو پہنچایا ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں آپ پکارتے ہیں نہ آپ نے وہ زمانہ پایا, نہ آپ نے وہ دور پایا, نہ آپ نے وہ وقت پایا. آپ نے تو صرف سنا ہی سنا. اور آپ نے پتا ہے کتنا سنا؟ ذرا سا حقیقت کو اور کھول دوں. آپ نے سنا خندق میں. اگر اوپر نیچے کی تاریخ کسی بچے سے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو دائیں بائیں دیکھنے لگے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہاں لا کے ملایا ہے سلمان کو مسلمان کے ساتھ. لیکن وہاں کیفیت یہ کہ نہیں, اب زیارت پڑھی جائے گی تو سب گواہی دیں گے. اشہد انک, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اے سلمان اطاعت اللہ, اللہ امرک, کہ تو نے اللہ کی اطاعت کی ہے جیسے کہ حکم تھا. واتبعت رسول اللہ کما ندبک, اور تم نے, وہ اللہ کی اطاعت ہے, تم نے رسول کی اتباع ایسے کی جیسے ہونی چاہیے تھی. آپ سمجھ رہے؟ یعنی کبھی کبھی اس کو ذرا ترجمے سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. عقیدے میں تو میرے ہے کہ زیارت کو پڑھنا ہے, مگر اس کے احوال کو اگر اپنی ذات پر کھولنا ہے, اپنی ذات پر, تو ترجمہ لازم ہے. ترجمہ لازم ہے. کون دعویٰ کرتا ہے کہ سب کو عربی آتی ہے؟ ہم دعویٰ نہیں کرتے, بالکل نہیں. طالب علم ہیں, سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. مگر جب پتا چلا کہ یہ منیت کی منزل پر آنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو حکم ہے اور جیسا حکم ہے اطاعت الہی کا ویسے ہی اختیار کرے. یہ لفظ بہت آسان لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوز ٹاک ہے. یہ قطن نہیں ہے, یہ قطن نہیں ہے. اس میں ایک انسان کسا جا چکا. تب تو پڑی زیارت, اور زیارت بنائی نہیں جاتی جب تک کہ نص سے معصوم نہ ہو. نص سے معصوم نہ ہو. تو اب زیارت پڑھنے والے نے, میں نے کیا عرض کیا تھا, دیکھا نہیں ہے, زمانہ بتایا نہیں ہے. اور ذرا سا آگے کہوں, بڑھ کے جسارت کرتا ہوں, ہو سکتا ہے عرفان ہی نہ ہو. مگر یہ زیارتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تعارف نعمت ہو جائے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا, نعمت الہی کو اگر گننا چاہو تو ان کا تم احاطہ نہ کر سکو. سلمان وہ نعمت الہی ہے, وہ نعمت الہی ہے. تو بے اختیار ان 2 منزلوں پہ آنے کے بعد ایک تیسری منزل, وَتَوَلَّيْتَ خَلِيفَتُهُ كَمَا أَلْزَمَكَ. پہلی بات کیا تھی کہ اللہ کی اطاعت, اشہد انک اطعت اللہ کما امرک, جیسے کہ حکم تھا ویسے اطاعت. وَتَبَعْتَ الرَّسُولَ اللَّهِ کما ندبک, اور جیسے سرکار رسالت ماپ کی اتباع ہونی چاہیے تھی ویسے اتباع ہونی چاہیے تھی. علم تھا سلمان کو کہ کیسے ہونی چاہیے تھی, ویسے کی ہے اتباع, ویسے کی ہے اتباع. آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ عرب کا ہے کہ عجم کا. آپ سمجھ گئے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت پاس تھا کہ بہت دور.
ہونی اتباع ویسے چاہیے جیسے ہونی تھی. اب اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر تقصیر ہے, تو پھر قصور ہے. تو معاف کرنے والا تو اللہ ہے, غفور الرحیم ہے. ہم تو کہہ کے چل رہے ہیں, ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے. اور تیسری منزل کیا ہے سلمان کے لیے؟ یہ منا اہل البیت, صرف تعارف میں, کہ ایسے ولایت کو تسلیم کیا ہے اللہ کے رسول کے ولی کی, کما الزمک, جیسے لازم کی تھی. امر کے ساتھ جڑ گیا اطاعت کا سلسلہ, ندبے کے ساتھ جڑ گیا اتباع کا سلسلہ, لازم کے ساتھ جڑ گیا ولایت کا سلسلہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے یعنی میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ 50-55 منٹ کی تقریر میں اگر انسان کے پاس اگر 3 ہی نقطے ایسے آ جائیں جو کام کے ہوں تو بس کافی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے ایصال ثواب میں, یہ میرے ایصال ثواب میں. دیکھیے, اللہ کی اطاعت امر کے ساتھ لازم کر دی, رسول کی اطاعت ندبے کے ساتھ لازم کر دی. جیسے ہو ویسی ہونی چاہیے, اس میں کمپرومائز نہیں ہے, اس میں کمپرومائز نہیں ہے. رسول یوں کرتے تھے میں یوں کر رہا ہوں, نہیں نہیں, انہوں نے اسے حلال کیا میں اسے حرام کر رہا ہوں, نہیں. دیکھیے نا, منیت پہ اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو وجہ تو سمجھ لو کہ نہ آنے کی وجہ کیا ہے. دیکھیے میں یعنی یقین جانیے, میں اپنے تعلق سے ایک بات کروں, بڑے عقیدے کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ خواہ مخواہ میں کسی کا کورٹ مارشل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر معیار ہی پر پورا نہیں اتر رہا ہے تو آپ اس کا نام لے کے اب سلمان کی زیارت پڑھ رہے, کسی کا نام لیا لیکن کتنے لوگ پہچانے گئے, اب آپ تو دیکھیے تو ذرا, پڑھ رہے زیارت سلمان فارسی کی, مگر یہ قوت متقیلہ نے نہیں پہنچایا وہاں تک, بلکہ یہ قوت عقلیہ نے آپ کو اس منزل پہ کھڑا کر دیا کہ عقل سے ہم نے خدا کو پہچانا, عقل سے ہم نے سلمان کو پہچانا. زمانہ ایک نہیں, مقام ایک نہیں, مکان ایک نہیں, صحبت ایک نہیں, کچھ بھی تو ایک نہیں, مگر عالم یہ ہے کہ معیار مقرر کر دیا. یہ سلمان و منا اہل البیت کے بعد یہ ضروری تھا, یہ زیارت ضروری تھی, ورنہ امت کو سمجھ میں نہیں آتے سلمان, سمجھ میں نہیں آتے. سنو, امر کے ساتھ ہوتی ہے اطاعت, ندبے کے ساتھ ہوتا ہے اتباع, لزوم کے ساتھ ہوتا ہے ولایت. لازم, جیسے کہ ولایت کو لازم کیا تھا رسول کے خلیفہ کی, خلیفہ تو ہو کا ہے, گھبراہٹ نہیں ہے اس میں, گھبراہٹ نہیں ہے. اس لفظ پہ بھی تصرف نہ رہا زیارت نے تو یہ بھی بتا دیا, یعنی جس لفظ پہ بھروسہ کر کے چلے تھے اس لفظ کو بھی کس دیا معصوم نے, جکڑ دیا معصوم نے کہ تم اس کو لوز اینٹی نہ سمجھو. اس لفظ خلیفہ کو, یہ لفظ خلیفہ لوز اینٹی نہیں ہے. ارے بابا, یہ کسی ہوئی ہے, یہ کسی میزان پہ تلی ہوئی ہے, یہ کسی کسوٹی پہ پرکھی ہوئی ہے, یہ وہ اصطلاح ہے. تو اس لیے ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد کا اشہد انک من اہل بیت النبی نجبا, سنو میں گواہی دیتا ہوں میں کہ تم اہل بیت نبی نجبا میں, یعنی کیا, جس کی اصل و نسل انتہائی اعلی و عرفہ ہو. اسی سے لفظ نکلا نجیب, نجبا, والمختارین لنصرت وصی رسول اللہ. یہ کون ہے اہل بیت؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو چنا گیا ہے کہ رسول کے وصی کی نصرت کریں گے. یہ وہ ہستی ہے. زیارت پڑھ رہے ہیں آپ سلمان کی,
بات کہاں تک آ چکی, بات کہاں تک آ گئی. اب دیکھیے یہ وہ مقام اور یہ وہ منزل ہے کہ جس میں ایک مرتبہ زیارت پڑھنے والا پکار کے کہتا ہے اشہد انک انت علی البراہین والدلائل القاہرہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اے سلمان تم کس منزل پہ فائز تھے, یعنی تمہارے پاس تمام تر ثبوت مہیا تھے حق کو پہچاننے کے. اشہد انک انت صاحب العاشرہ, گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہیں جو ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہیں. صاحب عاشر کہا ہے معصوم نے, صاحب عاشر. دیکھیے یہ پھر عرض کر رہا ہوں آپ کو, اسی لفظ کو سامنے رکھ لیجئے کہ من احبنا فہو منا, جو ہم سے محبت کرے وہ ہم سے ہے. معیار تو یہی ہے, مگر حب کہاں جا کے رکے یہ کس کو معلوم ہے, حب کی منزل کمال کیا ہو یہ کسے معلوم ہے. تو اب دنیا نے کہا یہ عجیب مظاہرہ قدرت ہے کہ گھر میں ہیں, ایک کسا کو منگا لیا, ایک ابا کو منگا لیا, اور یہ کہہ رہے ہیں پروردگار اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم. اور اس کے بعد کیا کہا آپ سمجھ رہے ہیں, یہ یہاں تک لایا, یعنی یہ کون ہے, یہ اہل بیت, یہ میرے خاص ہیں, یہ میرے حامی ہیں, میرے ناصر ہیں, میرے مددگار ہیں. اور یہ کون ہیں, یہ وہ ہیں کہ ان کا علم, ان کا دکھ میرا دکھ ہے. فقط یہی نہیں بلکہ ان کا حزن میرا حزن ہے. اور ایسا جو کرے ان کو حزن دے, ان کو تکلیف دے, ان کو رنج و الم میں مبتلا کرے, گویا وہ مجھے کر رہا ہے, مسلسل حملے پہ حملہ کر رہا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے یہ فقط یہ نہیں بلکہ دشمن اگر ان کا ہے تو وہ میرا دشمن ہے, دوست ان کا ہے تو میرا دوست ہے. یہ وہ منزل تھی کہ جس پہ آ کے رکے. اور اس کے بعد کہا انہم منی وانا منہم, یعنی آپ کو پتہ ہے پورا تعارف ہے یہ, انہم منی وانا منہم. منی اب منزل اور آگے بڑھی, منہم میں تبدیل ہو گئی. آپ گھبرا رہے تھے فمن تبعنی فانہ منی, انہم منی انہم وانا منہم. یہ جو سب ہے نا, یہ سب یہ مجھ سے ہیں, اور ان سبوں سے میں ہوں, میں ہوں. تو عجیب بات ہے, آپ حیران ہوں گے. جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف نے کہا کہ یہ ایک عجیب منزل تھی, اور اس کو شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے مفاتیح الجنان میں, کھول کے پڑھیے, کہ جہاں کہا کہ یہ اعلان کیا اور بے اختیار کا. اب جار اللہ زمخشری ظاہر آپ کے عقیدے میں ایک نہیں ہے, مگر ایک مرتبہ کہا پروردگار اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی واذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ جار اللہ زمخشری. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیے. کہا کہ یہ کلمات ادا کیے سرکار رسالت مآب نے, اور ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سلیکٹڈ سائٹ پر, مقام معین پر سلمان سے کہا, انگریزی کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہی ترجمے میں ہے, کہ ہمارے لیے شیلٹر کا انتظام کرو. یہ انگریزی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب ذرا سا ہمارے اگر بچے اس پر غور کر لیں تو دیکھیے تو صحیح کہ لفظ شیلٹر کے یہاں امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں کیا معنی ہیں, اور اس کے بعد بہرحال اس لفظ کا بھی نوحہ پڑھیں.
مگر کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ کہ انگریزی میں ترجمہ کیا ہے کہ یعنی خیمہ نصب کرنے کا ترجمہ کیا ہے کہ شیلٹر پرووائڈ کرو. سرکار رسالت میں آپ نے سلمان سے کہا. میرے لیے دیکھیے یہ فکر کوئی ثقیل فکر نہیں ہے, مشکل فکر نہیں ہے. میں تو مطمئن ہوتا ہوں یعنی جس کو اتنا پسند کر لیں اسی سے تقاضا کریں کہ ہمارا انتظام کرو. اب اپنے مراتب کو بھی جانیے. یہ مجلس عزائے حسین برپا کرنے والے کہ کس کی تعصی کون کر رہا ہے, تو جار اللہ زمخشری نے کہا یہ وہ وقت تھا کہ ادھر آئے تطہیر آئی, اور اب جو خیمے کا یا گھر کا یا جہاں سے بھی نکلے اب جو پردہ الٹا, تو کوئی ساتھ نہیں تھا. آئے تطہیر نے آئے مباہلہ کا فیصلہ کر دیا تھا. آئے مباہلہ میں تفسیر کی گنجائش نہیں ہے. شیخ عباس قمی کو اٹھا کے دیکھیے, یعنی گھر میں آتی ہے آئے تطہیر, باہر ہے آئے مباہلہ. جن کا ذات احدیت نے یہ انتظام کیا ہو کہ ایک آیت کے سائے سے نکلے دوسرے آیت کے سائبان میں پہنچے, یہ ہیں وہ ہستیاں, کہ جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور بہت آسانی سے کر جاتے ہیں, اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مقام کیا ہے, ان کی رفعت کا کیا عالم ہے. بے اختیار جار اللہ زمخشری نے کہا یہ صاحب قصہ ہیں. خاص طور پر مباہلے سے پہلے نکلنے کی ساتھ کو متعارف کرواتے ہوئے زمخشری نے کہا یہ اصحاب قصہ تھے جو نکل رہے تھے. میری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا, مگر مفاتی نے جب یہ کھول دیا اور یہ کہا کہ آئے تطہیر گھر کی بات تھی, مباہلہ باہر کی بات تھی, تو گھر میں کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, باہر تو تفسیر ہوئی, اس اہل بیت کو کھول کے بیان کیا. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. سمجھے آپ؟ یعنی کیا مطلب یہ کہ یہ ابناءنا میں یہ جو نا ہے نا, آپ اس کو کسی فارم اور کسی ٹینس کی طرف اور کسی سنگولر اور پلورل کی طرف نہ لے جائیں. یہ منیت کی انتہا ہے نا, یہ منیت کی انتہا جو سمجھ میں نہیں آتی کسی کے. بہت ابناءنا جمع کا صیغہ ہے, بتائیے 2 کو لے آئے. نساءنا جمع کا صیغہ ہے, بتائیے 1 کو لے آئے. انفسنا میں تو شاید وہ خود ہی تھے, حضرت علی تو یوں ہی چل پڑے تھے. یعنی یہ مسلم فکر ہے جس کو میں روتا ہوں. اگر چیزوں میں ایک مطابقت پیدا کریں تو یقین جانیے خود بخود کرونولوجی بن جاتی ہے, مگر چونکہ متلاشی ہی نہیں ہے کرونولوجی کے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی کوئی کرونولوجی نہیں ہے, اپنی کوئی تاریخ نہیں ہے, اپنے آغاز کا پتہ نہیں, اپنے انجام کا پتہ نہیں, اپنے اجداد کا پتہ نہیں, اپنے انساب کا پتہ نہیں. تو جو اپنی ذات کو رکھ کر اپلائی کرے تو اس کی سمجھ میں کیا آئے گا ابنا آنا کیا ہے. ان کے لیے تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ نہ کے معنوں میں نہیں کہا جائے, نہیں تمہارے لیے نہیں ہے, کچھ نہیں, تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, یہ تمہاری فکر کے لیے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. انہم منی وانا منہم. آپ سمجھئے یہ جو چلے نا, تو اب خطیب ہو کے ذاکر کہ باہر ابھی پردہ اٹھا ہی کہ کوئی اچھل کے دیکھ رہا ہے, کوئی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بلند ہونے کی کوشش کر رہا ہے. بھئی کرتے رہیں, اس سے فرق کیا پڑتا ہے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے. لیکن جہاں یہ طے ہو چکا گھر میں, جہاں گھر میں یہ طے ہو گیا کہ یہی تو ہے وہ, یہی تو ہے وہ, اور کشاف کہہ رہا ہے, صاحب کشاف, کہ یہ
اصحاب کسا تھے جو نکلے تھے. اس اصحاب کسا کی ادھیڑ بن میں رہا. میں نے کہا اہل بیت نہیں کہا, آپ سمجھ گئے, انوار خمسہ نہیں کہا, کوئی اور طرح سے یاد نہیں کیا, کہا اصحاب کسا نکلے. تو معلوم یہ ہوا ابھی ابھی تو چادر کے نیچے تھے, یہ چادر کے نیچے تھے, اب جو چادر سے نکلے تو باہر آ گئے. اب کوئی مانے نہ مانے فرق نہیں, مگر سامنے ہے سلمان فارسی. آپ سمجھ گئے, یہ وہ منزل ہے کہ لے کے چلیں سلمان, صاحبان بنائیں سلمان. آپ سمجھ رہے ہیں, اس پہ سرخ کمل ڈالیں سلمان, کہ کہیں زیر آسمان نہ کھڑے ہوں. یہ احتیاط, یہ احتیاط, یہ اللہ کا مطیع ہے تو یہ, تابع رسول ہے تو یہ, اور ولایت کا پروانہ ہے تو یہ. تو اب اتنی بلندی ملی سلمان کو, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ ہے مرتبہ, یہ ہے مرتبہ. معصومین کی زیارت پڑھنے والے کبھی کبھی سوچیں, شہادت اسی زبان سے آپ دیتے ہیں معصوم کے لیے بھی کہ ہم گواہ ہیں, ہم گواہ ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا. بائیں نہیں, وہی گواہی سلمان فارسی کے لیے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام حب میں جس مرحلے کو سلمان پا چکے تھے, وہ صاحب عاشر ہے, ایمان کے 10 درجوں پہ فائز. اور جو اپنے دلائل و براہین کے ساتھ قائم ہو, اس کے پاس کوئی اور ثبوت لا کے نہیں دیتا, بلکہ وہ ثبوت مہیا کرتا ہے. وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کرتا ہے. ایک سلمان ہے, سلمان. دنیا نے کہا صحابی, معمر صحابی, اور انتظام کیا. یہ انتظام غیر معمولی انتظام تھا, یعنی توحید کو منوانے کے لیے منتظم ہے سلمان. میں نے خاص طور پہ دیکھیے چاہا تھا آج کی تقریر میں, چونکہ آپ کی بڑی مضبوط سماعتیں ہیں اور آپ جا کے فوراً چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ذرا سے اٹھا کے دیکھیے مفاتیح الجنان کو بھی, اور اس کتاب کو آپ طاق میں بند رہنے نہ دیجیے. نوجوانوں سے ظاہر گفتگو کر رہا ہوں, اور ہمارے وہ بچے جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں, کہ اس کو یہ سمجھ کر کہ کسی خاص دن کے لیے نکالی جائے اور کسی خاص وقت کے لیے نکالی جائے, نہیں, اس کو مطالعے میں رکھیے. اس لیے کہ حکمت کے وہ ابواب کھولتی ہے آپ کو مفاتیح الجنان, کہ جس سے ہم واقف نہیں ہیں. یعنی اگر اس طرح سے بھی معرفت ہو جائے, اور معرفت اس سے ہو کہ جو اہل بیت میں داخل ہو چکا ہو, تو کیا عالم ہو اس گھرانے کا کہ جہاں خرد ہو کے کلاں, بچہ ہو کے بڑا, جوان ہو کے بوڑھا, سب کے سب جس درجے پہ فائز ہیں, کیا عالم ہو. دیکھیے عجیب بات یہ ہے, ایک تذکرے سے ہم شاید محروم رہے, نہیں معلوم کیوں, مگر آج کا دن شاید معین تھا, میں تذکرہ کر دوں. دیکھیے علم امام تو بہت دور کی بات ہے, لیکن وطن چھوڑنے والے حسین سے جب ایک مرتبہ آخری ملاقات کی ہے فاطمہ صغرا نے, میں تقریر ختم کر رہا ہوں, آخری ملاقات کی ہے, تو عجب نہیں کہ کسی لکھنے والے نے, اور ظاہر ہے میرے پیش نظر ہیں بہت سے لکھنے والے, ان کو یہ عرفان ہوگا, ان کو یہ معرفت ہوگی کہ فاطمہ صغرا اسی گھرانے کا ایک سلسلہ ہے. آپ سے میں نے بات کر دی فاطمہ صغرا کی, نہیں, آگے بڑھ کے آپ کو کہوں کہ جب قافلہ روانہ ہوا اور ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل نے بہت نزدیک آ کے سرکار سید الشہداء کے کان میں صرف اتنا کہا, آقا قافلہ تو آگے جا رہا ہے, بیمار بیٹی عصا کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہی ہے.
آپ کو معلوم ہے کوئی مقتل میرے پیش نظر نہیں ایسا کہ جس نے یہ نہ لکھا ہو. سب کے سب نے لکھا. ایک مرتبہ پورے قافلے کو روک دیا گیا. قافلہ رک گیا. قافلہ رک گیا. جن کو گھوڑوں سے اترنا تھا وہ گھوڑوں سے اتر گئے. جن ناکوں کو بٹھانا تھا وہ ناکے بیٹھ گئے. اور اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کمر کو تھامے ہوئے, عصا کو کا سہارا لیے ہوئے فاطمہ صغرا باپ کی خدمت میں آ گئیں. اور ایک مرتبہ قدم بوسی کی, بیمار بیٹی کو اٹھا کے گلے سے لگایا, ماتھے کو چوما, بس اتنا کہا بابا کس کے حوالے کیے جاتے ہو؟ بابا پھر کب آؤ گے؟ بابا میں پھر یہ کب صورت دیکھوں گی؟ نہیں معلوم. جیسا ایک بیٹی شکوا کر سکتی ہے ویسا شکوا کیا ہے فاطمہ صغرا نے. تو کہا دادی ام سلمہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ہاں فاطمہ صغرا دیکھو مقام پر پہنچ جائیں تو تمہاری طرف بھیا علی اکبر کو روانہ کرتے ہیں, ابو الفضل کو بھیجتے ہیں. نہ گھبرانا نہ گھبرانا, یہ ہم تم سے کہتے ہیں. دیکھیے عجیب بات, بچی نے ظاہر باپ کا کلام تو سنا مگر ایک مرتبہ ایک تمنا کی, اور تمنا یہ تھی کہ بابا کچھ دنوں پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے ذرا اس کی صورت ایک مرتبہ تو دکھا دو. دیکھیے یہ سفر کربلا نے علی اصغر کو 6 مہینے کا بنایا ہے. یعنی سفر کی صعوبتوں میں علی اصغر جوان ہوئے. یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے. ذرا سا یہ بھی تو دیکھیے کہ کس انداز سے بچہ اپنی عمر کو پہنچتا ہے. ایک مرتبہ علی اصغر کو حسین ابن علی کے گود میں دیا گیا. حسین کی گود سے بچہ فاطمہ صغرا کی گود میں منتقل ہوا. کلیجے سے بچہ لگ گیا اور اس بچے کو نہیں معلوم کس انداز سے چوما ہے فاطمہ صغرا نے, مگر دنیا یہ کہتی ہے کہ سینے سے چمٹا دیا. اور بچہ ہے کہ اپنے رخ روشن کو کہیں اور نہیں پھیرتا, دیکھتا ہے تو بہن کی صورت دیکھتا ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی بہت رو چکی فاطمہ صغرا. آپ کی قسمت میں تو رونا ہی تھا مگر اس طرح سے روئی ہے کہ ایک مرتبہ باپ کو کہنا پڑا فاطمہ صغرا ذرا علی اصغر کو اس کی ماں کے تو حوالے کر دو. ماں نزدیک آئی, ماں نے دامن کو پھیلایا, علی اصغر ماں کی دامن میں نہیں گیا. تاریخ مقاتل آپ کے سامنے ہے. حسین نے بچے کو پکارا. ظاہر ہے کہ امام ہمام ہے حسین. بچہ تیزی سے باپ کے ہاتھوں میں آ گیا. بس اتنا کہا بابا میں نے علی اصغر کو دیکھ لیا, اور بابا میں شاید اس کی صورت نہ دیکھ سکوں, خدا حافظ بابا یہ کہہ کے قافلہ آگے بڑھا. فاطمہ صغرا وہی زمین پہ بیٹھ گئی. حکما نے بتایا, فضلاء نے بتایا, عرفاء نے بتایا کہ قافلے کے پاس سے اڑنے والی گرد ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کے بکھرے ہوئے بالوں میں بیٹھتی گئی. گویا اعلان ہو رہا تھا کہ اس سر پر گرد بیٹھے گی. رجب کا مہینہ تمام ہوا, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیلحج, محرم کا چاند نظر آیا. دادی کا ہاتھ پکڑ کے چاند دیکھا اور کہا دادی میرے ابھی مہمانوں کی خبر نہیں آئی. پہلی کا دن, دوسری کا دن, تیسری کا دن, دن کے بعد دن گزرے, 10ویں کا دن آیا.
فاطمہ صغرا کا دل ایک بے چینی کے عالم میں، ایک کیفیت ہی عجیب تھی، ایک کیفیت ہی عجیب تھی، صبح سے شام تک کی کچھ عجیب ہی کیفیت تھی. کچھ دیر کے لیے گھر میں جاتی، پھر ایک مرتبہ باہر آتی، آسمان کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا کے لیے دعا کرتی. تائی کے عصر کا وقت آیا، ایک مرتبہ زمین میں ارتعاش پیدا ہوا، کالے کالے بادل امڑنے لگے، بے اختیار گھر کے باہر آئی اور یہ کہتے ہوئے آئی، دادی مجھے ہواؤں سے بابا کے لہو کی خوشبو آتی. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. واسطہ فاطمہ صغرا کا ہماری حاجات شرعیہ کو برلا، میں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما، ماتم حسین